قالت الاعراب آمنا، یہ پینڈو لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. اعراب ہے پینڈو بادیہ نشین لوگ. اعراب جو زبر زیر پیش کی وجہ سے حالتیں عربی کے الفاظ کی بدلتی ہیں، یہ زبر اور زیر کا فرق ہے، آپ دیکھ لیں. یہ پینڈو لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا، اے نبی فرما دیجئے تم ایمان نہیں لے کے آئے ہو. ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو ہم اسلام لے کر آئے ہیں. یعنی یہ تمہارا جو دعویٰ ہے نا کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، یہ ابھی تو ایمان وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو نبی الاسلام کے اصحاب ہیں، جو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے آپ یہ نہ کہو کہ ہم ایمان والے ہیں، آپ کو ہم اسلام لانے والے ہیں. ایمان تو دل کی کیفیت کا نام ہے. اسلام تو کوئی بھی کلمہ پڑھ دے اور جو ظاہری چیزیں ان پہ چلے تو وہ اسلام ہے، لیکن ایمان دل میں کھبانے کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. یہ پینڈو لوگ کس طرح مسلمان ہوئے تھے؟ نبی الاسلام کو جب عرب میں غلبہ نصیب ہو گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہوئے. یعنی قبیلوں کو اندازہ ہو گیا کہ اب نبی الاسلام کو پاور حاصل ہوگی عرب کے اندر، اب یہ ان کا گراف اوپر ہی جائے گا. تو عرب کے قبائل نے ان کی بیعت کر لی. اب ایک قبیلے نے قریش کے ایک سردار یعنی نبی الاسلام کی بیعت کر لی. اس زمانے میں تو بیعت کا مطلب تھا کہ آپ یعنی ان کو اپنا بڑا تسلیم کر رہے ہیں، آپ ان کے پیچھے چلیں گے. لیکن نبی الاسلام کے کیس میں صرف یہ بیعت نہیں تھی، بلکہ دین بھی قبول کرنا تھا. تو وہ دین اسی طریقے سے ہی قبول کر رہے تھے جس طرح وہ پہلے دوسرے قبائل کو اپنا بڑا مانتے تھے تو قبیلہ قبول کرتے تھے. نبی الاسلام کو بھی ایز اے قبیلے کا لیڈر کے طور پہ وہ لے رہے تھے. اب ظاہر اسلام وہ اس طرح نہیں تھے قبول کر رہے کنوکشن کے ساتھ کہ بھئی اللہ کو ایک ماننا ہے، نبی الاسلام اللہ کے رسول ہیں، دین پہ چلنا ہے. نہیں، اس کو اسی طریقے سے مان رہے تھے کہ ان کو اللہ نے یعنی جنگ کی وجہ سے غلبہ ہو گیا تو ہم ان کو سرنڈر کرتے ہیں ان کے سامنے. لیکن نبی الاسلام کے سامنے سرنڈر کا مطلب سورہ توبہ کے اندر آیا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، اسلام قبول کرو، ادروائز قتل کیے جاؤ گے یا جزیرہ نما عرب چھوڑ جاؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم قتل بھی نہیں ہوتے، عرب بھی نہیں چھوڑ کے جا سکتے، چلو جی ہم آپ کی بیعت کر لیتے ہیں. سر اس طرح کا جو اسلام ہوگا کس قسم کا ہوگا؟ ڈنگ ٹپاؤ کام ہی ہوگا نا. تو اللہ نے فرمایا یہ پینڈو آ کے کہتے ہیں ہم ایمان لائے. فرماؤ تم ایمان نہیں لے کے آئے، بس اسلام لے کے آؤ. بھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہاں جب تم اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ برباد نہیں کرے گا. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی تم آہستہ آہستہ اطاعت کرو، ایمان تمہارے دل میں کھبنا شروع ہو جائے گا، پھر ایک لیول اچیو ہو جائے گا. ظاہر ہے پھر ہوا ہے، ظاہر ہے کہ انہی لوگوں نے بعد میں رومن اور پرشین امپائرز الٹی ہیں نا. لیکن یہ یاد رکھے پھر انہی میں سے وہ لوگ بھی تھے جو حضور کی وفات کے بعد دوبارہ سے کافر بھی ہو گئے تھے، جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث آتی ہے میرے کو حوض کوثر پہ کچھ میرے اصحاب لائے جائیں گے، میں ان کو پہچانتا ہوں گا. جو یہ اہل حدیث پکڑ کے بریلویوں کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں وہ تو صحابہ کے بارے میں ہے. میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ تو میرے صحابہ ہیں. تو مجھے بتایا جائے گا اے اللہ کے نبی آپ کی وفات کے بعد آپ کے دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی. اور باقاعدہ بخاری میں الفاظ ہیں، ابن عباس کہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو حضور کی زندگی میں تو ایمان لے آئے لیکن حضور کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر کے خلاف کھڑے ہو گئے. کوئی منکرین زکوٰۃ بن گئے، کوئی مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے جا کے. اب یہ ڈیٹیل ٹاپک ہے. میرا مسئلہ نمبر 96 ہے عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ. اس میں میں نے اس ٹاپک کو بخاری مسلم کی روشنی میں ڈیٹیل سے کور کیا اور اس میں میں نے یہ آیات بھی کور کی تھی کراس ریفرنس کے طور پہ. قالت الاعراب آمنا، یہ والی آیات میں نے اس میں کور کی ہوئی ہیں. آج میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا.